أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ نہ کہو۔ یہ سورہ نساء کی 171 نمبر کی آیت کا ایک حصہ ہے۔ اسی پر گزشتہ درس میں بھی بات چل رہی تھی۔ اس میں ایک اہم موضوع پر بات ہے کہ غلو مت کرنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ دین میں غلو، جیسا کہ کل بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ غلو کہتے ہیں کہ کسی کی عقیدت یا محبت میں حد سے آگے بڑھ جانا۔ دین میں غلو یہی ہے کہ دین میں اللہ تعالیٰ نے جو حدود مقرر فرمائے ہیں وہ حدود سے آگے بڑھ جانا، اور جو قدریں دین میں متعین ہیں اس کو بڑھا دیا جائے اور اسے وہ مقام دے دیا جائے جو اس سے زیادہ بلند مقام ہو، اس کے لیے تجویز کیا جائے۔ یہی دین میں غلو ہے۔ غلو کی بہت نمایاں مثال نصارہ میں ہم کو ملتی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بندگی کے مقام سے اٹھا کر الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا اور ان کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ ایسی مثالیں دیگر مذاہب میں بھی ملتی ہیں کہ کسی نے رسول کو اوتار کا درجہ دے دیا اور کسی نے اپنے مذہبی پیشواؤں کو خدائی کے منصب پر بٹھا دیا۔ قرآن کے ماننے والے بھی رفتہ رفتہ ایسے ہی غلو کا شکار ہوئے۔ چنانچہ کسی نے بزرگوں کے لیے پیغمبر کا درجہ تجویز کیا تو کسی نے اولیاء کو خدا کے مقام پر پہنچا دیا اور ان کے لیے ایسے ایسے نام تجویز کر دیے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہی کے لیے مناسب ہو سکتے ہیں، جیسا کہ غوث الاعظم، غریب نواز، بندہ نواز، گنج بخش، یہ سب القاب اللہ ہی کے لیے موزوں ہیں، کسی اور کے لیے نہیں ہے۔ کوئی غریب نواز، کوئی بندہ نواز اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا، اور کوئی غوث الاعظم تھامنے والا اللہ کے سوا نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ اللہ کے بندوں کے لیے انہوں نے محبت میں اور غلو میں آ کر ایسا کر لیا۔ اسی طرح کسی نے امام کے معصوم ہونے کا عقیدہ گھڑ لیا اور کسی نے طریقت ایجاد کی اور تصور شیخ لے کر بیٹھ گیا۔ اسلام نے خبروں کو سادہ بنانے کا حکم دیا تھا، لیکن غلو پسند طبیعتوں نے اس کی سادگی اور قناعت پسندی کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی عالی شان درگاہیں تعمیر کر ڈالی اور وہاں پر اس قسم کی حرکتیں اور رسومات ایجاد کر دی جس کا قرآن اور شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سب کے سب غلو ہی کی وجہ سے ہوا۔ اسلام نے تو سادگی اختیار کرنے کے لیے کہا تھا، قناعت پسندی کی تعلیم دی تھی، لیکن غلو کی ذہنیت نے زہد کے روپ میں رہبانیت کو اختیار کر لیا، اور اسی طرح جو کام مستحب تھے اس کو فرض اور واجب کا درجہ دے لیا، اور جو واجب اور فرض تھے اس کو ترک کر دیا۔ اس قسم کی حرکتیں کر کے دین میں غلو پیدا کیا، اور یہ غلو دین کے انہیں اکثر شعبوں میں، تقریباً شعبوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں جس کا اثر نمایاں طور پر آپ کو نظر آتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تعلق سے بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ دین میں غلو مت کرو۔ دین کے کسی بھی کام میں غلو سے منع کیا گیا۔ تاکیدی احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے باوجود بھی افسوس کی امت اس کا شکار ہو گئی، اور خصوصی طور پر دین کے پیشواؤں اور مقتداؤں کے بارے میں بھی زبردست افراط و تفرید کا شکار ہو گئی امت۔ کتاب اللہ اور رجال اللہ، یہ دونوں چیزوں کے درمیان جو فرق رکھنا تھا، اس میں جو توازن رکھنا تھا، وہ توازن کو برقرار نہیں رکھ سکے۔ ایک عجیب طرز عمل ان دونوں کے درمیان قوم نے اختیار کر لیا۔ اس کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ گمراہی کا شکار ہو گیا، اس طریقے سے کہ ایک بڑی جماعت قوم کی، امت کی، جو بظاہر تعلیم یافتہ کہلاتی ہے،
دنیاوی علوم کی ماہر، وہ لوگوں نے اس طریقے کو سمجھا اور یہ سمجھ لیا کہ یہ پیشوا اور مقتدا، علماء اور عرفا، یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، ان کی ہمیں کوئی ضرورت اور حاجت نہیں ہے، بلکہ کتاب اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ یہ جس طریقے سے کتاب کو، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ آخر ہمارے میں کیا کمی ہے؟ یہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ہم بھی تو وہی کام کر سکتے ہیں۔ یہ انہوں نے سمجھا، ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی، چونکہ دنیاوی تعلیم ان کو حاصل ہو گئی تھی تو ان کو غرور اور تکبر آ گیا تھا، مغرور ہو گئے۔ اس وجہ سے اس قسم کی حرکتیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جبکہ ان کے پاس بنیادی علم ہی نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کا۔ قرآن جس زبان میں ہے، عربی زبان تک نہیں جانتے، اس سے ہی ناواقف ہے، اور پھر اس کے اسرار و رموز کو سمجھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر و تشریح سے کوئی تعلق نہیں ان کا، شان نزول کے بارے میں کچھ بھی اطلاع نہیں انہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا واسطے کے شاگرد تھے، ان سے جو باتیں، جو تفاسیر منقول ہیں، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں سیکھا۔ بس یہ سمجھنے لگے کہ اپنے دل میں جو باتیں آنے لگی اس کو لے کر قرآن کے سر تھوپ دیا، اور اپنی دنیاوی علوم پر اتنا غرہ تھا کہ یہ سمجھنے لگے کہ دین کا علم بھی ایسے ہی ہو سکتا ہے شاید، اور اس کے لیے چند کتابیں پڑھ لی، انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کچھ ویب سائٹس پر کچھ معلومات حاصل کر لیا، اور کچھ ترجمہ پڑھ لیا، اور یہ سمجھنے لگے کہ ہم بھی قرآن کے عالم ہو گئے۔ یہ ذہن رکھنے والے ایک بہت بڑی جماعت ہے، جبکہ دیکھا جائے تو قرآن کو اللہ تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، وہ ایک بار کی بھی اللہ تعالیٰ نازل فرما سکتے تھے۔ یہ قدرت تھی اللہ تعالیٰ کے پاس کہ لکھی لکھائی کتاب ایک بار بھیج دی جاتی اور اس کے ساتھ کوئی معلم یا مربی نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم بنا کر بھیجا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی۔ صحابہ کرام حالانکہ صاحب زبان تھے، اس کے باوجود ایک ایک لفظ، ایک ایک آیت کا معنی اور مطلب، اس کی تفسیر، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا، بالکل اسی کے مطابق۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے۔ پچھلی بارے میں بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلایا کہ اس کے معنی اور مطلب کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، بالکل اسی کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو سمجھایا۔ تو یہ رویہ قرآن کے ساتھ ہونا چاہیے، لیکن یہ جو جماعت ہوتی ہے یہ سمجھتی ہے کہ ہم کو سب کچھ معلوم ہے، جبکہ دنیاوی طور پہ بھی اگر آپ دیکھیں، دنیاوی علوم کو حاصل کرنے کے سلسلے میں بھی کوئی انجینئرنگ، ڈاکٹری یا مینجمنٹ یا اور کوئی تعلیم یا فن ہو، اس کی کتابیں بازار میں، مارکیٹ میں موجود ہوتی ہیں۔ کیا کوئی یہ کہتا ہے کہ میں یہ کتاب لے کر اس کو پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد میں ڈاکٹر یا انجینئر کہلاؤں گا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ کوئی اگر ایسا کرے گا تو اس کو بیوقوف، احمق کہیں گے۔ اس کے لیے بھی اس کو جو دنیا کی جو چیزیں ہیں، دنیا کا جو علم ہے، انتہائی حقیر، ختم ہو جانے والا، کم حیثیت، اس کو بھی حاصل کرنے کے لیے باضابطہ طریقے سے یونیورسٹی جوائن کرنی پڑتی ہے، اس کو کالج، انسٹیٹیوشن جانا پڑتا ہے، اور لیکچرز، پروفیسرز کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا پڑتا ہے، وہ سمجھاتے ہیں اس کو سبجیکٹ۔ اس کے بعد ایک مقررہ وقت کے بعد ہی اس کو ڈگری دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اب تم قابل ہو گئے ہو۔ تو یہ معاملہ دنیا کی چیزوں کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے، دنیا کے علوم کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے۔ تو کیا قرآن اور سنت کا علم اتنا سستا اور اتنا بے حیثیت ہو گیا ہے کہ ہر کس و ناکس جو چاہے بغیر اپنا کوئی وقت لگائے کہ یہ سمجھنے لگے کہ میں بھی اس کو حاصل کر سکتا ہوں، میں بھی اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہوں؟ ہاں، حاصل کر سکتے ہیں، رائے دے سکتے ہیں، لیکن اپنی زندگی کے کچھ اوقات اس کے پیچھے لگانا پڑے گا۔ جیسا کہ دنیا کے کاموں میں، دنیا کی تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے 15-20 سال لگاتے ہیں، اس میں بھی لگائیے، یقیناً اس میں سے فائدہ ہوگا آپ کو، اور آپ بھی اس قابل بنیں گے کہ اس کے بارے میں کچھ بات کر سکیں، جیسا کہ دیگر لوگوں نے، علماء کرام نے اور مجتہدین نے یہ کام کیا ہے، اور
اس کے بعد انہوں نے اس پر بات کی ہے۔ تو یہ بات جو ہے یہ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ گئی کہ ہم بھی اس پہ بات کر سکتے ہیں، اور جو سلف و صالحین کی تفاسیر اور تعبیریں ہیں، جو تشریحات ہے، اس کو انہوں نے نظر انداز کر دیا اور غلو میں پڑھ کر اس طریقے سے جو ہے گمراہ ہو گئی یہ جماعت۔ اور دوسری طرف ایک اور جماعت ہے، ایک بہت بڑی اور بھاری جماعت، یعنی یہ لوگ تو یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے لیے کتاب اللہ کافی ہے، رجال اللہ کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں انسانوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کو سمجھانے کے لیے معلم کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات انہوں نے سمجھی اور اس بات پر انہیں یقین آ گیا۔ اور دوسری جماعت، ایک بھاری جماعت، ایک دوسرے طریقے سے گمراہی کا شکار ہوئی اور غلو ہوئی۔ وہ لوگ جو ہے جو پیشوا اور مقتدا جو دین کے سمجھ کر کسی کو ان کی اندھی تقلید شروع کر دی، ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے جانا شروع کر دیا، اور یہ تک دیکھنا انہیں گوارا نہیں ہوا کہ وہ علم و عمل میں اور اصلاح و تقوی میں ان کا کیا معیار ہے، کیا واقعی وہ جو تعلیمات جو پیش کر رہے ہیں وہ تعلیمات قرآن و سنت کے مطابق ہے یا اس کے خلاف جا رہی ہے۔ یہ تک دیکھنا گوارا نہیں ہوا، بس ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلنے لگے، اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ وہ ان کی تعلیمات کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیے تو اکثریت اس قسم کے جو پیشوا اور مقتدا، پیر و مرشد، مشائخ، علماء، جتنے بھی اس قسم کے جو لوگ ہیں جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اکثریت ان کی جاہل ہوتی ہے عام طور پر، اور ان کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، اور شریعت کے علم سے نابلد، قرآن اور سنت کے بارے میں ان کو جو ہے اس کی حدود نہیں معلوم۔ اور بہت سے تو ایسے ہیں جو آج چولا اوڑھ کر بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اپنا حلیہ ایسا بنا لیتے ہیں، رنگین کپڑے پہن کر اور رنگین جو ہے ٹوپیاں لگا کر، شملے بن کر، لوگوں کے اوپر یہ روب چھاڑتے ہیں اور یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم بھی بڑے دیندار ہیں اور ہم بھی بڑے عالم ہیں، مشائخ ہیں، فلاں ہیں، فلاں ہیں۔ تو ان میں سے اکثر میں کہہ رہا ہوں، سب کے سب نہیں، اچھے لوگ بھی ہر جگہ ہوتے ہیں، تعلیم یافتہ صحیح علم رکھنے والے بھی لوگ ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جانچنا ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے اس میں کہ ان کو جانچو، ان کو پرکھو، کسوٹی پر رکھ کر دیکھو کہ واقعی میں وہ صحیح علم رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں۔ قرآن اور سنت کے بارے میں اگر ان کا علم صحیح ہے تو پھر یقیناً ان کی اتباع کرنی چاہیے، ورنہ جو علم نہیں رکھتے، جاہل ہیں، ان کے پیچھے جا کر اپنی جو ہے گمراہی کا شکار نہیں ہو جانا چاہیے انسان کو، کیونکہ وہ لوگ تو اپنی دکانداریاں چلا رہے ہیں، اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، ان کو زندگی گزارنا ہے، یہ پیشہ انہوں نے بنا لیا ہے، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ عام طور پر آپ دیکھیے کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں اور لوگوں کو اس طریقے سے مطمئن کر دیتے ہیں، اپنے ماننے والے اور معتقدین کو، اپنے مریدین کو، کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، ہم دیکھ لیں گے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہمارے حلقے میں آ جاؤ، ہم سے وابستہ ہو جاؤ، ہمارے دامن سے وابستہ ہو جاؤ تو چل جائے گا۔ ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تزر وازرۃ وزر اخری وان لیس للانسان الا ما سعی، فرما دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ نجم 27 پارے میں، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور تم کو وہی کچھ ملے گا جو تم نے دنیا میں عمل کیے ہیں، اس کی جزا و سزا کے طور پر۔ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کوئی اگر ایسا کہہ رہا ہے تو یہ غلط بات ہے، یہ اس کے بارے میں سمجھ لینا چاہیے۔ تو اس قسم کے دعوے کرتے ہیں لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی اور اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا تھا کہ دیکھو تم لوگ یہ مت سمجھو کہ تم میری پھوپھی ہو یا تم میری بیٹی ہو تو تمہارے سے جو ہے سوال نہیں کیا جائے گا، بلکہ تم اپنی فکر کرو، تم کو اپنی فکر کرنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، جب ان کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے بھی حساب کتاب ہوگا، ان کا بھی سوال و جواب ہوگا، تو پھر ہم اور آپ کا کیا معاملہ ہونے والا ہے؟ کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دیکھ لیں گے تو کوئی نہیں دیکھے گا، ان کا خود کا مسئلہ جو ہے بہت مسئلہ کھڑا ہوگا ان کے خود کے لیے، تو دوسروں کو کیا دیکھیں گے، وہ دوسروں کو کیا سنبھالیں گے؟ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ واضح جو ہے نشانی بتا دی ہے اور کہا ہے کہ کتاب اللہ کو رجال اللہ کے ذریعے سے سیکھو اور رجال اللہ کو کتاب اللہ کے ذریعے سے سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ دونوں چیزیں باہم مربوط ہے ایک دوسرے سے، کتاب اللہ اور رجال اللہ۔ کتاب اللہ کو کیسا سیکھنا چاہیے؟ رجال اللہ سے سیکھنا چاہیے، لوگوں سے سیکھنا چاہیے جو اس کے عالم ہیں، جو اس میں اپنا وقت لگائے ہیں، اپنی زندگی لگا دی ہے، جس میں انہوں نے کئی ایک سال اپنے لگا دیے ہیں
تو ان سے جو ہے سیکھو اس کتاب کو، اور پھر دیکھو کہ وہ واقعی میں اس کے قابل ہیں یا نہیں ہیں۔ کس طریقے سے کہ قرآن اور سنت کے متعلق جو ہے وہ جو بات کر رہے ہیں اور وہ جو تعلیم اور میں مصروف اور مشغول ہیں، واقعی میں وہ جو ہے ایسے ہی ہے یا نہیں ہے، اس کو پرکھنے کی کوشش کرو۔ قرآن اور سنت کے اوپر کسوٹی کے اوپر رکھ کر ہی دیکھو، اس پر رکھ کر دیکھنے کی کوشش کرو کہ وہ قول و عمل میں کیا ہے معاملہ، ان کا تضاد تو نہیں ہے، کہے ایک رہے ہیں کرے ایک رہے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ آپ دیکھنے سے پتہ چل سکتا ہے کہ واقعی میں وہ قرآن و سنت کے رنگ میں رگے ہوئے ہیں یا صرف چولا اوڑے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، عمل کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ دیکھ لینے کے بعد اگر یقین ہو جائے کہ واقعی میں وہ انسان جو ہے اس قابل ہے کہ اس سے جو ہے ہدایت کے راستے کھل سکتے ہیں اس کے ذریعے سے، تو پھر اس کی اتباع کی جا سکتی ہے، اور اپنے جو مسائل ہیں اس کے سامنے رکھ کر اس کا حل اس کے ذریعے سے لیا جا سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ غلو سے بچو، جیسا کہ اہل کتاب غلو میں پڑھ کر تباہ و برباد ہو گئے تھے اور ہلاک ہو گئے تھے۔ اس قوم کو جو ہے، اس امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے سے متنبہ کیا کہ تم ایسا کام مت کرو تاکہ جیسا وہ ہلاک ہو گئے تم بھی ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ فرمایا اس کے بعد اسی آیت کے ایک حصے میں کہ تم جو ہے اپنے رب کی طرف سے یعنی تم دین میں غلو مت کرو اور اللہ کے بارے میں حق کے سوا کچھ مت کہو، یعنی جو حق ہے جو سچ ہے وہی کہو، یعنی اللہ کی طرف وہی باتیں منسوب کی جائے جو حق ہے، تو تمام فتنوں کا سبب ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اس کی طرف ایسی باتیں منسوب کی جائے جو اس نے نہیں کہی ہے تو غلو اور بدعت کی راہ کھل جاتی ہے، پھر دین کا حلیہ بگڑ کر رہ جاتا ہے۔ نصارہ کی گمراہیوں کی اصل وجہ یہی ہے کہ انہوں نے دین میں بہت سی من گھڑت باتیں اور تحریفات لالی تھی، کتابوں میں انہوں نے تحریفات کر لی تھی اور اسے اللہ کی طرف منسوب کرنے لگے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ گمراہ ہوئے ہیں۔ ایسا کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ اس میں اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو داخل کرنا، گویا اس بات کا دعویٰ کرنا ہے کہ یہ بات من جانب اللہ ہے، حالانکہ وہ من جانب اللہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کے اندر بھی بہت سی گمراہیاں بدعت ہی کی راہ سے داخل ہوئی ہیں اور انہوں نے بہت سی خرافات کو دین کا جز بنا لیا ہے۔ آج بھی اگر ہم دیکھیں تو ایسی ایسی بدعتیں رائج ہو گئی ہیں کہ جس کا کوئی مقام ہے ہی نہیں، اسلام میں قرآن و سنت سے کہیں سے ثابت نہیں ہوتی، لیکن لوگ کیے جا رہے ہیں اور شیطان ان کو ورغلا کر وہ کاموں میں راغب کر دیتا ہے اور ملوث کر دیتا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی چیزیں، ایسی باتیں اللہ کی طرف منسوب مت کرو جو اللہ نے نہیں کی ہے۔ مطلب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی مزیات کیا ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی وہ طریقوں کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنانا چاہتے ہیں تو ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ طریقہ اچھا اور صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی صاف ذہن سے قرآن اور سنت کا مطالعہ نہ کرے۔ اس کے لیے یہ معلوم کرنا مشکل ہے کہ اللہ کا اصل دین کیا ہے، ورنہ دین میں جو ہے ایسی ایسی خرافات داخل ہو جاتی ہیں۔ یہی ہوا دین میں تحریفات ہوئی، پچھلی قوموں نے جو ہے اس میں نئی نئی باتیں گھسا دی اور آگے آنے والے مزید اس میں جو ہے اضافے کرتے گئے، اور ایک وقت ایسا آ گیا کہ اس کو سمجھنا مشکل ہو گیا کہ اصل دین کیا ہے اور اضافے کیا ہے۔ اسی بات سے آج امت مسلمہ کو روکا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے۔